للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. یہاں تک اس سورت کی خاص بات ذکر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے سورت کا نام دیکھیے، سورت الغاشیہ مکیہ۔ سورہ غاشیہ مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی کے سلسلے میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ مکی سورت کو کہا جاتا ہے جو صحیح قول کے مطابق التفسیر المحرر 44 جلدوں پر مشتمل بڑی جامع کتاب ہے تفسیر کی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اجماع نقل کیا گیا اس بات پر مفسرین کا، اہل تفسیر کا، مکی سورت جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا مکہ مدینہ کے راستے میں یا مکہ کے اطراف میں، کہیں پر بھی اس سورت یا آیت کا نزول ہوا ہو، اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی سورت ہے۔ ایسے ہی مدنی سورت کے بارے میں کہا گیا کہ مدنی سورت جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے اطراف میں یا مکہ مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ سورت ہو یا آیتیں ہوں، ہجرت کے بعد اگر کوئی بھی سورت یا آیت نازل ہوئی ہوں تو وہ مدنی سورت ہے اور وہ مدنی آیتیں۔ اس پر بھی اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب تمام علماء جو تفسیر کے ماہرین علماء ہیں، جن کو اہل تفسیر کہتے ہیں، جن کو مفسرین کہتے ہیں، ان کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع مطلب سب لوگ اس بات کو ایک ساتھ ایک ہی مسئلے پر بغیر اختلاف کے گفتگو کرتے ہیں کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مدنی سورت اسی کو کہا جائے گا جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اور مدنی سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو۔ سورت الغاشیہ کے بارے میں مزید باتیں جو جاننی ہیں وہ یہ غاشیہ کے معنی، غشیہ یغشا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ غاشیہ معنی ڈھانپنے والی،
چھپانے والی، چھا جانے والی، یہ سب معنی میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ قیامت کے ایک نام میں سے، بہت سارے ناموں میں سے ایک نام قارعہ ہے۔ سورہ قارعہ میں ہم پڑھتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی۔ حاقہ ہے، سورہ حاقہ میں پہلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ قیامت کا ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے کہا کہ غاشیہ کو، قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا گیا کہ وہ چوطرفہ تمام کے تمام لوگوں کو ڈھانک لے گی۔ اس دن، قیامت کے دن، کوئی بھی اس جگہ سے کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ چنانچہ تفسیر المحرر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے غاشیہ کے تعلق سے ذکر کرتا چلوں۔ ہی القیامہ تغش الناس بالاحوال، اس کے، قیامت کے دن جو معاملات اور جو احوال، جو کیفیات ہوں گی، ان تمام چیزوں سے لوگوں کو وہ گھیر لے گی۔ قیامت کا دن پورے کی پورے لوگوں کو اپنے قبضے میں، اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ کوئی بھی شخص اس دن کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کے بارے میں دوسری اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سورۃ الغاشیہ کے ابتدا میں اسی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اہم عنوان میں سے دو اہم عنوان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی چند آیتوں میں قریب قریب 7 آیتوں تک ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اس گروہ اور گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ناکام ہونے والے ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کی ہولناکی، خطرناکی جہنم کے عذاب کی کیا ہے، ان کو کس طریقے سے پہنچنے والی ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا، ایک الگ مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر کے بعد تک، جہاں تک میں نے تلاوت کی پڑھی، وہاں تک ایک دوسرا مضمون ان خوشحال لوگوں کا ہوگا، ان نیکوکاروں کا، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی نیکیوں کا انہیں ثمرہ اور پھل دیا جائے گا۔ جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی دو مرکزی عنوان پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیتوں میں گفتگو کی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی تلاوت اور سورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لفظی اور سلیس ترجمہ، اس کے بعد اس کی تفسیر پر انشاءاللہ گفتگو کریں۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ؟ حل کے معنی کیا؟ اتا یاتی معنی آنا، کاف آپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ کیا آپ کے پاس آ گیا؟ کیا آپ کے پاس آ چکی؟ حدیث معنی بات، حدیث معنی خبر۔ غاشیہ کے معنی چھا جانے والی، چھپا لینے والی، ڈھانپ لینے والی۔ چھا جانے والی کی خبر، حدیث الغاشیہ، حدیث مضاف، الغاشیہ مضاف الیہ۔ چھا جانے والے کی بات، خبر کیا آپ کے پاس آ گئی، یہ لفظی ترجمہ ہے۔
کیا آپ کے پاس چھا جانے والے کی خبر آ گئی؟ اس کا سلیس ترجمہ مفسرین نے کہا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے جس کی ہولناکی ہر چیز کو ڈھانک لے گی۔ اللہ اکبر! آپ کو اس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے جس کی ہولناکی ہر چیز کو ڈھانک لے گی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قیامت کے بعض حالات بیان کیے ہیں، اور اس کی ابتدا لفظ حل سے کی ہے، حل اتا کا میں حل سے کی ہے، سوالیہ نشان۔ دراصل حل جو ہے کیا کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں تحقیق کے معنی میں، یقین کے معنی میں، تحقیق کے معنی میں، مطلب یہ ہے یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس قیامت سے متعلق یقینی خبر آ چکی ہیں۔ قیامت سے متعلق آپ کے پاس یقینی خبریں آ چکی ہیں، اور قیامت کو مفسرین نے کہا کہ الغاشیہ، اسی غاشیہ سے جو تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس دن کے محیب اور مخیف حالات اور وہاں کی جو ہولناکیاں اور شدتیں اور شدائد لوگوں کو ہر چہار جانب سے گھیر لیں، یعنی سختی، نرمی، اس طریقے کے حالات اور وہاں کی جو ہولناکی، خطرناکی اور شدائد اور مشکلات جو لوگوں کے سامنے ہوں گے، وہ چہار جانب سے لوگوں کو گھیر لیں گے۔ لوگ ان تمام شدائد اور مصائب اور پریشانی اور الجھنوں میں گھیرے ہوئے ہوں گے، اس لیے قیامت کو غاشیہ کہا گیا۔ یہ پہلی آیت کا لفظی سلیس اور مفسرین کے قول کے مطابق تفسیر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چہرے۔ یومئذ اس دن، یعنی قیامت والے دن۔ خاشعہ، خاشعہ معنی ہوتا ہے اصل میں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھکنا۔ خاشع، خاشعتن کے معنی ہوتا ہے ذلیل اور عاجز۔ خاشعہ معنی ذلیل اور عاجز۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا وجوہ، کچھ چہرے، چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے اس لیے کئی چہرے یا چند یا کچھ کے معنی میں ہم نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کئی چہرے یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، بے بس ہوں گے۔ مفسرین نے اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کچھ چہرے ذلت اور رسوائی کے مارے جھکے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن، قیامت والے دن، ذلت اور رسوائی کے مارے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یوں بیان فرمائی کہ جو لوگ دنیا میں دین حق کا انکار کرتے ہیں،
جو لوگ دنیا میں دین حق کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے ذلت اور رسوائی کے مارے جھکے ہوں گے، اور دائمی طور پر بہت ہی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور آگ میں انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، اور وہ زنجیروں اور بھاری بیڑیوں میں بندھے ہوں گے، اور انہیں گھسیٹنے سے وہ نہایت ہی مشکل میں ہو جائیں گے، اور ان کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کا یہاں پر نقشہ کھینچا کہ کچھ چہرے قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی ان کو ذلیل و رسوا کیسے کیا جائے گا، اس کی تفسیر مفسرین نے یوں ذکر کی کہ وہ دین حق کو دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ آپ سوچئے، حق بات کو جھٹلانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حق کو یعنی دین اسلام یا دین اسلام کی تعلیمات کو، مکمل دین اسلام کو جھٹلانا، یا مکمل دین اسلام کو نہ جھٹلا کر کے کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ چیزوں کو جھٹلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی رسوائی کا سبب ہے، انسان کی ذلت اور رسوائی کا دنیا میں بھی سبب ہے اور آخرت میں بھی سبب ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، تو ذلت اور رسوائی کے مارے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں، بیڑیوں میں جھکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو، تاکہ یہ دنیا میں جو اللہ کے دین کو نہ مانتے اور انکار کرتے تھے، آج ان کا یہی حشر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں دین حق کو قبول کرنا ہے، اور دین حق وہی ہے جو اللہ اس نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امانت داری کے ساتھ صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے مکمل امانت داری کے ساتھ پوری امت تک پہنچایا۔ یہ امانت داری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کی آیت میں کہا کہ ہمارا نبی یا تمہارا دوست یہ مجنون بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کسی چیز کے پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت بھی نہیں کی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دی ہے اس میں قطعاً خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہم کیا ہے، دنیا کے اندر مال کے اندر خیانت کو خیانت سمجھتے ہیں، نہیں، دین کے معاملے میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ امانت داری کے ساتھ پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے اور پوری امت کے اور ہمارے سلف نے اس کو امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ حق بات کا انکار کرنا یہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اور صرف ذلت اور رسوائی یہ نہیں کہ وہاں پر انسان اپنے سروں کو جھکائے کھڑا ہوگا، جس طریقے سے ایک مجرم اپنے کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر ان کے ساتھ ایک اور معاملہ کیا جائے گا، انہیں زمین سے گھسیٹ کر کے منہ کے بل انہیں جہنم میں بیڑیوں میں جکڑ کر کے ڈال دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ کہہ کر کے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عاملۃ ناصبہ۔ عاملۃ، عاملہ سے ہے کام کے معنی میں، عاملہ معنی کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں، ہے نا، کام کرنے والے، محنت کرنے والے۔ ناصبہ کے معنی تھکے ہوئے، نصبہ، ناصبہ معنی تھکے ہوئے۔ چونکہ وجوہ کی یہ سب صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عاملتن، جو کچھ چہرے، کئی چہرے جو ذلیل ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ عاملتن، محنت کیے ہوئے ہوں گے، بڑے کام کیے ہوں گے، ناصبہ، اور تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی چہرے سے ان کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کام تو بہت سارے کیے ہیں، لیکن یہ سارے چہرے تھکے تھکے دکھ رہے ہیں، کیوں؟ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ عاملتن، عمل کرنے والے، ناصبہ مانے مشقت اٹھانے والے،
تھکے ہوئے، مشقت اٹھانے والے۔ اس کی مفسرین نے سلیس ترجمے کے طور پر تفسیر ذکر کی، کہا کہ وہ جہنم میں مشقت اٹھانے والے اور تھک کر چور ہوں گے۔ یہ سلیس ترجمہ مفسرین نے ذکر کیا کہ جہنم میں مشقت اٹھانے والے وہ چہرے، مشقت اٹھانے والے اور تھک کر چور ہوں گے، تھک کر چور ہوں گے۔ اس کی تفسیر اہل تفسیر نے ذکر کی، مفسرین نے کہا کہ ایک تو قرآن کے ترجمے سے جو معلوم ہوا، ایک دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اہل کفر دنیا میں باطل عقائد اور نظریات کو اپنانے اور بدعات اور خرافات پر عمل کرنے کے سبب تھکے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گا، اور جہنم کی کھائیوں میں اپنے ہاتھ، پاؤں اور گردنوں میں بندھی بوجھل بیڑیاں گھسیٹتے رہیں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور کئی دیگر مفسرین نے پہلی تفسیر کو ہی راجح قرار دیا کہ عاملۃ الناصبہ میں قیامت کے دن اہل کفر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو دو تفسیر اس آیت کریمہ کی ذکر کی گئی، ایک قرآن کی، جیسے کہ میں نے اس کا ترجمہ سلیس ترجمہ بتایا کہ جہنم میں مشقت اٹھانے والے اور تھک کر کے چور ہوں گے، یہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں یہ لوگ مشقت اٹھانے والے ہوں گے، بڑی تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم جگہ ہی ایسی ہیں جہاں پر تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھک کر چور ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، انسان ہی نہیں کوئی بھی مخلوق اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے تو وہ تھک کر کے چور ہو جائے، کتنا برداشت کرے گا؟ ہم جانوروں کو دیکھیے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے اگر آپ نے اس کو اس کے اوپر ڈالا تو وہ کمزور ہو جائے گا، ناکام و نحیف ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آج کی تیز ترار گاڑیوں کو دیکھ لیجئے، لوڈنگ والی گاڑیوں کو دیکھیے، اگر اس لوڈ کیے ہوئے سامان کی مقدار اگر بڑھ جائے تو پھر وہ گاڑی ناکام ہو جاتی، چلنے میں مشکلات ہوتی اس کے، اور کبھی بھی کہیں پر بھی وہ جو ہے اپنا توازن کھو بیٹھے گی۔ تو اس طریقے سے انسان بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی ایک طاقت کی اور برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ہے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ انسان تھک ہار جائے گا۔ تو یہ تفسیر امام شوکانی کے بقول زیادہ راجح ہیں کہ یہ جہنم میں جو چہرے جائیں گے وہ وہاں کی مشقتوں کو اٹھا کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری تفسیر جیسا کہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کی کہ اہل کفر، کفر والے یعنی کفر کرنے والے دنیا میں باطل عقیدوں کو اور نظریات کو اپناتے ہیں، یعنی اٹھاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو باطل افکار اور نظریات پر قائم ہیں، باطل عقیدے پر قائم ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی شرک و بدعات اور خرافات میں ملوث ہے، تو کوئی دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے خلاف اپنی حدیثوں کو پیش کر کے، اپنی من مانی باتوں کو لا کر کے بدعات اور سنتوں کے خلاف بدعتوں کو گھڑ کر کے اس پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ سب کام ہی تو ہے، لوگ دین کے نام پر کام کر رہے ہیں، چادر چڑھانا وہ بھی دین کے نام پر، پختہ خبریں بنانا دین کے نام پر، اور شب معراج اور شب برات منانا دین کے نام پر، یہ سارے کام تو کر رہے ہیں لوگ۔ یہ سب جو کر رہے ہیں دراصل یہ کام کرنے والے قیامت کے دن تھکے ہوں گے، یعنی ان کو ان کے کام پر کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے اگینسٹ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کے برعکس اللہ رب العزت ان کے خلاف حجت قائم کر کے کہ تم نے یہ کام غلط کیا تھا، تمہارا عقیدہ باطل تھا، تمہارا یہ عمل شرک اور کفر اور بدعات پر مشتمل تھا، لہذا آج کے دن تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ اور سزا دی جائے گی، اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں بیڑیوں سے ڈال دیا جائے گا، اور پھر تم جہنم میں بیڑیوں کو لے کر کے گھسیٹتے چلے جاؤ گے، اٹھاتے پھرو گے، اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے تھکان اور جو ہے مشقتیں اٹھانے کی وجہ سے، بوجھل اور مشقت اٹھانے کی وجہ سے بھاری پن اور تھکاوٹ محسوس ہوں گی، اور اس کا احساس ان کے چہروں سے نظر آئے گا۔ یہ مفسرین نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، سوری یصلی
صلی یسلا سے تسلا مانے داخل ہونا، نارن مانے آگ، حامیہ مانے گرم، بھڑکتی ہوئی، ہم حامیتن، حامیتن جو ہے یہ بھی آگ کی ایسی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آگ ہوں گی یہ بہت ہی گرم اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوں گی۔ حامیہ گرم آگ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا تصلا، اور وہ چہرے داخل ہوں گے، نارن آگ، کون سی؟ حامیہ، بھڑکتی ہوئی، گرم، گرم بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ مفسرین نے اس کے صریح ترجمے میں ذکر کیا کہ وہ لوگ انتہائی گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ انتہائی گرم آگ کو حامیہ کہتے ہیں۔ انتہائی گرم آگ میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ بد نصیب اہل کفر قیامت کے دن شدید گرم آگ میں جلتے رہیں گے، جو انہیں ہمہ وقت ہر چہار جانب سے گھیرے رہے گی، اور انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چیزوں کو بھون ڈالے گا۔ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تیل اوپر آ جاتا ہے اور وہ بہت گرم ہوتا، اگر کسی کو لگ جائے تو انسان بھون جائے گا، اس سے اس کی چمڑیاں جل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کو جب گرم پانی دیا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کی آنتیں نکل آئیں گی، اور ان کی فریاد جب وہ کریں گے تو فریاد تو سنی جائیں گی لیکن گرم پانی سے سنی جائے گی، یعنی ان کو پینے کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور کھانا ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار درخت کی شکل میں ہوگا، جو انتہائی خشک ہوگا، سوکھا ہوگا، جو نہایت بدبودار ہوگا، نہایت بد شکل ہوگا، اور نہایت ہی بد مزہ اور زہریلا ہوگا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، جسے عرب والے شبرق اور اہل حجاز اسے زریع کہتے ہیں۔ قرآن نے اسی کو آگے ذکر کیا ہے، جسے اونٹ بھی نہیں کھا پاتا، اور جس سے نہ ان کے جسم فربا ہوں گے اور نہ ہی ان کی بھوک ہی ختم ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گرم پانی کے ذریعے سے ان کی ضیافت کی جائے گی، اور انہیں گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی آنتیں جل کر کے، اور ان کی جو ان کی جسم کو، ان کے حصے کو، انہیں گرمی اتنی شدید پہنچے گی کہ وہ اس کو اس سے تاب نہ لا سکیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ جہنم کی ہولناکی اور خطرناکی کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے۔ تسقى من عین آنیہ، سقی اسقا مانے پانی پلانا، تسقى مانے پلایا جائے گا، پلائے جائیں گے یہ سارے چہرے، یہ سارے لوگ، من عین آنیہ، عین مانے چشمہ، آنیہ کے مانے کھولتا ہوا، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ سریس ترجمہ، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ من عین آنی، عین واحد ہے، ایک چشمے کو کہتے ہیں، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، یعنی انتہائی گرم پانی انہیں دیا جائے گا، جس گرم پانی کی حقیقت کو ابھی میں نے ذکر کیا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیسا مانے نہیں، لہم ان کے لیے، طعام مانے کھانا، الا مانے مگر، من مانے سے، ضریع مانے کانٹے دار جھاڑیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں مگر سوائے ضریع کے، ضریع کانٹے دار جھاڑیوں کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ ان کا کھانا سوائے خشک کانٹے کے کچھ نہ ہوگا، سوکھے کانٹے کے کچھ نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ
لا مانے نہیں، یسمنو، اسمنا یسمنو مانے ہوتا ہے موٹا ہونا، اور وہ نہ موٹا کرے گا انہیں، ولا یغنی، اغنا یغنی مانے کام آنا، بے نیاز کرنا، اور نہ ہی انہیں کام آئے گا من جوع، بھوک سے، یعنی یہ جو کھانا دیا جائے گا، یہ کھانا انہیں ان کی باڈی میں نہیں لگے گا، اور نہ ہی انہیں موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا کہ سلیس ترجمے میں وہ انہیں نہ موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک ہی دور کرے گا، نہ تو بھوک مٹے گی اس سے، نہ ان کی باڈی میں وہ لگے گا۔ جیسے کہا گیا کہ یہ انتہائی بدبودار، نہایت بد شکل، بد مزہ اور زہریلا ہوگا، خشک پھل ہوگا، جس کی وجہ سے انسان بہت ہی تکلیف میں ہوگا۔ یہ سارے جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور سارے جہنمیوں کا پینا گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی خطرناک جہنم بنائی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ہمیں اللہ تبارک و تعالی آگاہ کر رہا ہے کہ اہل کفر اور اہل شرک اور اہل بدعت کا انجام نہایت ہی برا ہونے والا ہے۔ ان چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قیامت کی خطرناکی، ہولناکی کے علاوہ سب سے بڑی اہم اور ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان، اہل توحید ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر جو بھی باتیں، جو بھی کام کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کے دین کو قطعا نہ جھٹلائیں۔ اگر اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہوئی تو جیسا کہ دوسری آیت میں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو کڑی سزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہ کر کے جہنم کی ہولناکی، اس کی خطرناکی، اور وہاں کے کھانے اور پینے اور وہاں کی زندگی کے بارے میں تصور کر کے اس سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور وقینی من فتنة القبر وعذاب النار، یہ بھی دعائیں ہمیں نماز میں اور عام حالتوں میں بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس قسم کی جہنم کی خطرناکی سے اور ہولناکی سے ہم بچ جائیں، اور قیامت کے بھی جو شدائد ہیں، جو مصائب ہیں، اس سے بھی ہم لوگ محفوظ رہ جائیں، بچ جائیں۔ اس کے بعد میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اگلا آیت نمبر 8 سے ایک نئے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ نے فرمایا وجوہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، میں نے جیسا شروع میں بتایا، یومئذ اس دن، ناعمہ مانے تر و تازہ، نعیم سے ہے، ناعمہ کے مانے تر و تازہ، خوش، اور کئی چہرے اس دن یعنی قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ ناعمہ ہوں گے، خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ اس دن کچھ چہرے با رونق ہوں گے، سلیس ترجمہ، اس دن کچھ چہرے با رونق ہوں گے۔ ان کے چہروں پر رونق ہوگی، ان کے چہرے دور سے چمک رہے ہوں گے۔ فسرین نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس دن خوش قسمت اہل جنت کے چہرے اللہ کی گناہ گوں نعمتوں کے زیر اثر شاداب اور دمکتے ہوئے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے
حصول رضا کے لیے، رضا الہی کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں جو جد و جہد کی ہوں گی، اسے یاد کر کے وہ نہایت شاداں اور فرحاں، خوش اور خرم ہوں گے، اور اپنے رب کی بنائی ہوئی بلند و بالا جنتوں میں آرام کریں گے، اور وہاں کوئی فضول اور لغویات نہیں سنیں گے جس سے ان کی راحت اور آسائش متاثر ہوں، بلکہ ہمہ وقت ان کے کانوں تک اہل جنت اور فرشتوں کی اچھی باتیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے استعمال شدہ پاکیزہ الفاظ و کلمات پہنچتے رہیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جنت ایسی چیز ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کے بارے میں تصور کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ان لوگوں کو جو ملے گی، وہ اس خوش نصیب لوگوں کو، ان خوش نصیب لوگوں کو ملیں گی جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں کہا کہ قیامت کے دن آثار وضو، جو جس پر ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی لگتا ہے، اور وضو کے لیے ہم جن جن چیزوں کو دھوتے ہیں، چاہے چہرہ ہو، ہاتھ ہو، کلائی ہو یا پیر ہو، یہ قیامت کے دن چمکیں گے۔ چمک کر کے ہی اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت بھی کریں گے اور ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا اس کے چہرے پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے اور آئے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا کہ ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے، پھر دھیرے 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 پورا انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ران ہو گیا، یعنی اب وہ مہر لگ گئی ہے، اس کی بنیاد پر اب ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے بعد مفسرین میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، غالباً ان کی تفسیر ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر دھبا پڑتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، یہ دھیرے 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 جب پورے دل کو کور کر لیتا ہے، اس کے بعد گناہوں کے اثرات انسان کے چہروں پر نظر آتے ہیں، اور سیاہی دھیرے دھیرے انسان کے چہرے پر آ جاتی ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ان کے اچھے اعمال تھے پہلے، اور وہ خوش و خرم تھے، ان کے چہرے تر و تازہ تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے چہرے بدل گئے برے اعمال کی وجہ سے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے نیک کر عمل کرنے والوں کے چہروں کو تر و تازہ کر دے گا۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ سعی، سعی سعی سعین مانے کوشش کرنا، لام کے لیے ہا، وہ نہیں چہرے کی طرف لوٹ رہی، وجوہ کی طرف، کہ وہ اپنے کوشش پر، اپنی کوشش کے لیے، یعنی کوشش پر، راضیتن مانے راضی ہونا، خوش ہونا، یعنی وہ چہرے قیامت کے دن اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، جو انہوں نے دنیا میں نیکیوں کے لیے کوششیں کی، دنیا میں جو بھی نیک عمل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اس پر وہ خوش ہوں گے۔ مفسرین نے، اہل تفسیر نے سلیس ترجمے میں کہا کہ دنیا میں اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں یہ موقع عطا کیا اور دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے، اس نیک عمل پر وہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن جب انہیں انعام دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، فی معنی میں، جنت معنی جنت، باغیچہ باغ، عالیہ معنی بلند اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنت عالیہ، اور یہ خوش اور خرم، اور یہ جو اپنی خوشی میں ہوں گے اور وہاں پر مسرت اور فرحاں و شاداں ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، بلند اور اونچی جنت میں، وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اونچے بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا مانے نہیں، تسمع مانے سننا، سمع یسمع مانے سننا، لا تسمع فیہا، فیہا فی الجنہ، جنت کے اندر، لاغیہ، لاغیہ کہتے ہیں لغو بات کو، بیہودہ بات کو، اور وہ جنت کے اندر کوئی لغو بات، بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، فیہا، اور اس میں یعنی جنت کے اندر، عین ایک چشمہ، جاریت جاری ہے،
اور اس میں ایک چشمہ جاری ہے۔ تو کیا ایک ہی چشمہ جاری ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے تفصیلی طور پر ذکر کیا، کہا کہ جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جنہیں اہل جنت اپنی مرضی اور خوشی کے خواہش کے مطابق جہاں اور جب چاہیں گے جاری کر لیا کریں گے۔ ایک جاری ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت میں بہت ساری نہریں ہیں، وہ نہریں اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ جب ان کی مرضی چاہے گی، جب ان کی خواہش ہوں گی، تو وہ جب جہاں چاہیں گے وہ اسے جاری کر لیں گے، اور وہاں اہل جنت کے لیے اونچے اور عالیشان بستر لگے ہوں گے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے، فیہا سرور مرفوعہ، فیہا ای فی الجنہ، جنت کے اندر سرور، سرور جو ہے سریر کی جمع ہے جس کے معنی تخت کے ہوتے ہیں، سرور یہ جمع ہے۔ مرفوعۃ، رفع معنی اونچا ہونا، بلند ہونا، اسی سے مرفوعہ سے مفعول ہے اونچے اونچے بلند۔ اور اس جنت کے اندر اونچے اونچے بلند عالی شان تخت ہوں گے، اور اس جنت میں اونچے تخت ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا۔ وہ اکواب موضوعہ، اور کوب کی جمع کواب مانے پیالے، ان کو اردو میں اور آب کھورے بھی کہتے ہیں، نہیں جو نہیں آب مانے پانی، اور کھور مانے کھانا پینا، دونوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں۔ تو اب وہ اکواب، اب اکواب یہ کوب کی جمع اکواب یعنی وہ پیالے، اور موضوعہ کے معنی وضع یضع معنی رکھنا ہوتا ہے، موضوعہ معنی رکھے ہوئے۔ تو وہ جو آب کھورے ہوں گے وہ رکھے ہوں گے، یعنی وہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے جن پر، اچھا، وہ عالیشان اور اونچے بلند بستروں پر ہوں گے جن پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں ان کے لیے قسم قسم کی نعمتوں کے نظارے ہوں گے، اور ان کے سامنے سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کون سے پیالے ہوں گے؟ مفسرین نے کہا کہ سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جو انواع و اقسام کی لذیذ شرابوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! شرابوں سے، اس لیے کہ دنیا میں شراب حرام ہے، اور دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان بے ہوش ہو جاتا، مدہوش ہو جاتا، اسے اپنا ہوش باقی نہیں رکھ پاتا، اور اسے معلوم نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن قیامت کی جو جنت میں ملنے والی شراب ہوں گی وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہوں گی، اور اس سے لذت ملے گی، اور اس کو پی کر کے وہ خوش ہوں گا۔ سونے اور چاندی کے برتن مسلمانوں کے لیے دنیا میں حرام ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلائے گا اور پلائے گا۔ وہ اکواب موضوعہ، اور ان کے لیے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ نمارق مصفوفہ، اور نمارق جو ہے یہ تکیے کو کہتے ہیں، اور مصفوفہ صف بصف کو کہتے ہیں، یعنی قطار میں لگے ہوئے، صف بصف ایک لائن سے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے قطاروں میں لگے ہوں گے، یعنی صف بصف ہوں گے، لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں پیالے رکھے ہوں گے، اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ نعمتیں بھی جنت کے اندر ان کے لیے آسانی اور خوشیوں کے لیے اور خوشیوں میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ کون سے ہوں گے یہ تکیے؟ مفسرین نے کہا کہ ریشم اور دیباج کے بنے ہوئے تکیے بستر اور رہائش کی جگہوں پر قطار در قطار لگے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کرائے پر لینا ہوگا، یا یہ کہ ایک دو ملیں گے، قطار کی قطار بہت بڑی تعداد میں وہاں رکھے ہوں گے، جو جس طریقے سے چاہیں گے اس پر آرام کریں گے، بیٹھیں گے، اور جیسا کہ دوسری آیتوں میں کہا گیا کہ دنیا کی باتیں کریں گے کہ ہم ایسا کرتے تھے، ہمارا فلاں ساتھی تھا۔ بہرحال اس کی تفصیل قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہیں۔ تو ان کے لیے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تکیے اور ایسے بستر تیار کر رکھے ہیں جس پر وہ آرام سے بیٹھیں گے اور ٹیک لگائیں گے اور آرام کریں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی کہتے ہیں قالین کو، اور مبثوثہ کہتے ہیں، بث یبث معنی ہوتا ہے پھیلنا، بث یبث بثن کے معنی پھیلنا، مبثوثہ معنی پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے، اور زرابی معنی قالین، گدے، اور وزرابی مبثوثہ، اور اس جنت کے اندر قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور عمدہ
بچھونے بچھے ہوں گے، مفسرین نے اس کی صحیح ترجمے میں کہا عمدہ بچھونے بچھے ہوں گے، عمدہ گدے لگے ہوئے ہوں گے، جس پر وہ آرام سے سکون سے اپنا وقت گزاریں گے، جنت کی خوشیاں حاصل کریں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ ہر طرف بہت ساری جو ہے قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ان سے کہے گا کہ یہ دنیا، یہ جنت، یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اب یہاں سے تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ ان تمام آیتوں کے اندر جنت اور ان کی اس کی نعمتوں کا ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایک جھلک پیش کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے انہیں اپنے لیے دنیا میں مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، اور اس کی رضا مندی کو حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ یہ جنت کی ساری نعمتیں ان کے حق میں ہوں گی، اور قیامت کے دن انہیں یہ ساری نعمتوں میں رکھا جائے گا۔ ہم اب اپنے اندر غور فکر کریں کہ ہمارا عمل کس حد تک اس جنت کی قبول کرنے اور جنت کی جتنی نعمتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اس کے حصول کے لیے ہمارے اعمال کتنے تیار ہیں، کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط ہیں۔ سب سے پہلے اعمال میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عقیدہ کس حد تک ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے۔ عقیدے کے بعد قرآن و سنت پر عمل کتنا ہے، کس حد تک ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور تیسری چیز کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر یہ کیسا ہے، یہ سب دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ کیا ہم واقعی اس جنت کے مستحق ہیں، کیا ہم واقعی ان لوگوں میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن یہ ساری خوشیاں اور ساری نعمتیں دی جائیں گی۔ جنت ان کے اوپر صرف منحصر نہیں، ان کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جو تم چاہو گے وہ حاضر ہو جائیں گا۔ ایک شخص نے وہاں پر کسی سے سوال کیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چاہو گے حاضر ہو جاؤ گے، حاضر ہو جائے گا، کیا دنیا کی چاہت، جیسا کہ دنیا میں ہم یہ فلاں چیز چاہتے تھے، فلاں چیز جو حلال تھی، اگر وہ بھی، تو وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد کہے گا جو چاہو تمہیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی ہے کہ اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، جہنم کی طرف نہ جانا، جنت کے راستے کو اختیار کرنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے، ان خوش نصیبوں میں جن کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اور ان سے بچائیں جو قیامت کے دن ذلیل اور خوار ہوں گے اور جہنم رسید ہوں گی۔ ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔